بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مشرق وسطیٰ کا محاذ مزید بھڑک اٹھا ہے اور اب فلسطینیوں کے بعد دوسری اقوام بھی اس کی زد میں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے نا، یہی قانون قدرت ہے کہ ایک نہ ایک دن تماشائی دیکھنے والے یا پھر ظلم کی حوصلہ افزائی کرنے والے سب کے سب اس آگ میں جلتے ہیں۔ تو ایرانی دھمکی کے بعد مشرق وسطیٰ میں پہلی بڑی کارروائی سامنے آ گئی ہے۔ شام کے اندر امریکن فوجی اڈوں کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا، جبکہ دوسری طرف پاکستان نے بھی اسرائیل کے خلاف ایک بڑی کارروائی کر دی اور اس میں پاکستان کو کافی کامیابی بھی ملی ہے۔ ایک انتہائی اہم واقعہ آپ کو بتاؤں گا کہ غزہ کے مسلمانوں پہ ہونے والے مظالم کا جب ذکر کیا گیا تو زمین نے ہلنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ فرانس کی اکثریت اراکین نے اسرائیل کے خلاف بہت بڑی کارروائی کا مطالبہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ بات کو آگے بڑھائیں، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجیے گا۔ ایرانی دھمکی کے بعد مشرق وسطیٰ میں پہلی بڑی کارروائی سامنے آئی اور شام کے اندر امریکن فوجی اڈوں کو میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ شام کے اندر اسرائیل کی جانب سے ایرانین ایمبیسی کو نشانہ بنائے جانے کے بعد، جس میں ایرانی فورس کے 2 اعلیٰ عہدیداران سمیت 5 اہلکاروں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے تھے، ایران نے اسرائیل اور امریکہ دونوں کو خبردار کیا تھا کہ انہیں اس کارروائی کی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ ایران نے اسرائیل کے معاملے میں کبھی بھی اکیلے اسرائیل کو تو وارننگ نہیں دی ہے، وہ ہمیشہ ساتھ امریکہ کو ملوث کرتا ہے۔ شاید یہی بات ہے کہ دشمن کا دوست بھی دشمن ہوتا ہے، یا پھر ایران کے پاس کوئی اطلاعات موجود ہے کہ اسرائیل کو ایران مخالف کارروائی میں امریکی مدد حاصل تھی۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اسرائیل جو ہے امریکی مدد کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا نا، اور امریکن مدد کے بغیر اپنے خلاف ہونے والی 7 اکتوبر کی کارروائی بھی نہیں روک پایا تھا وہ تو اب ہوا کچھ یوں ہے کہ ایران نواز مسلح گروپس نے شام کے مشرقی صوبے میں امریکن فوجی اڈوں کو میزائل سے نشانہ بنایا، اور جب سے غزہ کا تنازع شروع ہوا ہے، ایران یا ایرانی گروپس کی طرف سے امریکن فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ایران اور ایرانی گروپس کی طرف سے عراق، اردن اور شام کے اندر امریکن فوجی اڈوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا، جس میں امریکی افواج کو جانی مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اب جبکہ ایران دھمکی دے چکا ہے کہ وہ ہر صورت اسرائیل پر بربریت کا جواب دے گا، تو اس کے لیے وہ کسی وقت کا بھی انتخاب کر کے کارروائی کر سکتا ہے۔ جب تک ایرانی دھمکی کے بعد سے اسرائیل میں 3 باری ملک میں الرٹ ہو چکا ہے، اور جمعے کو روز اسرائیل نے ایرانی کارروائی کے پیش نظر تعلیمی ادارے تک بند کر دیے۔ تاہم ایسی صورتحال میں جب ایران اور اسرائیل کشیدگی آخری حدوں کو چھو رہی ہے، تو ایرانی گروپس کی طرف سے امریکن اڈے کو نشانہ بنایا جانا غیر متوقع تھا، کیونکہ ہر کوئی یہی خیال کر رہا تھا کہ ایران فوری طور پہ براہ راست اسرائیل کو نشانہ بنائے گا۔ ایسا نہیں ہوا، نشانہ امریکہ بن گیا۔ اب بات یہاں پہ ختم تو نہیں ہوگی، بات تو آگے بڑھے گی اور بہت کچھ اپنی لپیٹ میں لے گی۔ اسرائیل کے خلاف ایرانی کارروائی کا خطرہ بدستور موجود ہے، اور ایرانی سیاسی، مذہبی اور فوجی قیادت بدلہ لینے کے لیے پرعزم ہے۔ اب پاکستان نے البانیہ کو چھوڑ کے اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے تمام رکن مسلمان ممالک کی طرف سے گزشتہ روز اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کونسل میں قرارداد پیش کی۔ قرارداد میں ممالک سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ، گولہ بارود اور دیگر فوجی ساز و سامان کی فروخت اور منتقلی بند کر دیں۔ پاکستان کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور کر لی گئی، اور قرارداد کے حق میں 28 ممالک نے ووٹ دیا، 13 غیر حاضر ہے اور 6 نے قرارداد کے خلاف ووٹ دیا۔ قرارداد میں کہا گیا تھا کہ بین الاقوامی عدالت نے جنوری میں فیصلہ دیا تھا کہ غزہ میں نسل کشی کا خطرہ ہے، اور عالمی انسانی قوانین اور حقوق کی خلاف ورزیوں کو روکنے کے لیے دیگر اقدامات سمیت اسرائیل کو اسلحے کی فراہمی روکنا ضروری ہے۔ قرارداد میں غزہ میں فوری جنگ بندی، ہنگامی بنیادوں پہ انسانی رسائی اور امداد کا مطالبہ بھی کیا گیا۔ پاکستانی قرارداد کا اکثریت سے منظور ہونا عالمی سطح پہ پاکستان اور فلسطین کے موقف کی جیت ہے، جیسے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسرائیل عالمی سطح پہ کتنا تنہا ہو رہا ہے، اور بے جا امریکی حمایت بھی اسرائیل کے لیے عالمی حمایت حاصل کرنے میں کارگر نہیں ہو رہی۔ آپ کو یاد ہوگا نا، جب سلامتی کونسل میں اسرائیلی مخالف قرارداد منظور ہوئی تھی، تب میں نے کہا تھا اس وقت کہ یہ مسلمان ممالک کا فرض ہے کہ وہ اس قرارداد کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں، لیکن افسوس ایسا نہیں ہوا تھا۔ تو اب پاکستان کی طرف سے قرارداد کا آنا اور اکثریت سے منظور ہو جانا بارش کا ایک پہلا قطرہ ہے۔ شاید باقی بڑے مسلمان ممالک کو چاہیے کہ جس طرح ترکیہ، ایران، سعودیہ، انڈونیزیا، ملیشیا اور قطر وغیرہ ہیں، جن کا عالمی سطح پہ ایک اثر رسوخ ہے، وہ بھی غزہ میں فوری طور پہ امن عمل کے لیے اپنی آواز بلند کریں، تاکہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو جلد از جلد اس کرب سے نجات ملے۔ بہرحال ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ہوئی ہے، نیو یارک میں گزشتہ روز ایک انتہائی اہم واقعہ پیش آیا کہ اقوام متحدہ کے اجلاس میں جب غزہ کے مظلوموں کا ذکر آیا تو زمین نے ہلنا شروع کر دی، یعنی کہ زلزلہ آ گیا۔ نیو یارک میں زلزلہ آیا اس وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اجلاس میں مقبوضہ فلسطین کے علاقے میں غزہ میں اسرائیلی بربریت کے نشانے بننے والی خواتین اور بچوں کی صورتحال بیان کی جا رہی تھی، تو اچانک زلزلے کے جھٹکوں نے اسپیکر کو خاموش کر دیا۔ تاہم ان کے دوبارہ بولنے سے پہلے شرکاء میں سے آواز آئی کہ آپ کی باتوں نے تو زمین ہلا دی ہے۔ تو مقامی وقت کے مطابق صبح 10:23 پہ
یہ زلزلہ آیا تو اس سے پہلے سنتے تھے مظلوم کی آواز جو ہے وہ عرش تک ہلا دیتی ہے، تو آج دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا کہ مظلوم کی آہ نے فرش تو ہلا دیا۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ آواز اٹھائیں، ظلم کے خلاف ہر صورت آواز اٹھائیں۔ بہرحال کان یونس میں صہیونی افواج کو ان کی بمباری سے ہلاک ہونے والے اسرائیلی یرغمالیوں کی لاش برآمد کی گئی ہے۔ اسرائیلی حملے سے غزہ میں اب تک 35 یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں۔ تو اسرائیلی فوج کی جانب سے مقبوضہ مغربی کنارے میں شفاعت پناہ گزین کیمپ کو آنسو گیس کے گولوں سے نشانہ بنایا گیا۔ کئی مقامات پہ آگ لگ گئی اور اسرائیلی کارروائی کے رد عمل میں القاسم بریگیڈز کے مزاحمت کاروں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے 2 کارروائیوں میں 14 اسرائیلی فوجی ہلاک کر دی، جبکہ متعدد زخمی ہوئے۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے شامی سرحد سے ملحقہ لبنانی علاقے پر بھی فضائی کارروائی کی گئی، تاہم اسرائیلی کارروائی میں کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ حزب اللہ کے 2 اہم عہدیداروں کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے کہ مشرقی لبنان میں شامی سرحد سے ملحقہ علاقے وادی بیکا میں بھی اسرائیل کی جانب سے ڈرون کارروائی کر کے حزب اللہ کے کیمپ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، تاہم حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ لیبنیز مزاحمتی تنظیم حزب اللہ کے عہدیداروں نے دعویٰ کیا کہ حملے کے لیے استعمال ہرمز 900 ہونے والے ڈرونز میں سے ایک اسرائیلی ڈرون مارا گیا۔ اب دوسری جانب غزہ میں جنگ بندی سے متعلق مذاکرات کے لیے حماس کا وفد آج مصر پہنچے گا، جبکہ امریکن خفیہ ایجنسی CIA کے ڈائریکٹر بل بومز جو ہیں وہ بھی قاہرہ پہنچ رہے ہیں۔ جیسے جیسے تنازع لمبا ہوتا جا رہا ہے، اسرائیل کے خلاف نفرت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بہرحال فرانس کی پارلیمنٹ جو ہے وہاں 115 اراکین نے صدر میکرون کو خط لکھ کر اسرائیل کو ہتھیاروں کی فروخت پہ پابندی لگانے کا مطالبہ کیا۔ تو صدر کو بھیجے گئے پارلیمانی مراسلے میں کہا گیا کہ فرانس کو اسرائیل کی جاری بدترین نسل کشی میں شریک نہیں بننا چاہیے، اور فرانسیسی اراکین پارلیمنٹ کا کہنا ہے کہ غزہ پٹی میں اسرائیلی فورسز کے وحشیانہ کارروائیوں کے باعث شہادتیں جو ہے 33,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ تو حکومت اسرائیل کو فراہم کردہ ہتھیاروں کی تفصیلات پارلیمنٹ میں پیش کرے۔ سیریس ایشوز ہو رہے ہیں اسرائیل کے اوپر۔ اب اسرائیل جو ہے وہ لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اکیلا ہوتا جا رہا ہے۔ اب انتظار ہے ساروں کو کہ ایران کی کارروائی کے اوپر، کیونکہ وہ کارروائی ڈٹرمن کرے گی بڑی چیزوں کا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ ہم کیا واقعی تیسری جنگ عظیم کے دہانے پہ ہیں یا یہ ہمارا محض خوف ہے، ڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو پناہ میں رکھے۔ until the next time، اللہ حافظ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بکرے کی ماں کب تک خیر بنائے گی، ظالم کو مہلت زیادہ ملے گی یا تھوڑی، آخرکار وہ اپنے انجام کو پہنچ کے رہتا ہے اور اسے وہ بچ نہیں سکتا۔ تو لگتا یہ ہے کہ اسرائیل کے انجام و خاتمے کا وقت قریب آ چکا، اور ایرانی جنرل نے 2 ٹوک اعلان کر دیا۔ ایرانی کارروائی کے خوف کی وجہ سے اسرائیل نے یونیورسٹیز اور سکول اور دیگر اداروں کو بند کر دیا۔ ایرانی انقلابی گارڈز کے سربراہ نے کہا کہ اسرائیل کے خاتمے کا وقت قریب آ پہنچا اور اسرائیل کی مصنوعی طاقت کا پول پوری دنیا کے سامنے کھلنے والا ہے۔ امریکہ اب کسی صورت بھی اسرائیل کو نہیں بچا سکتا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے ایک بار پھر اسرائیلی وزیر اعظم کو فون کی گھنٹی گھمائی اور بتا دیا کہ ایران اب بہت بڑی کارروائی کی تیاری کر چکا ہے۔ دوسری طرف ایسے اسلامی ممالک کی طرف سے اسرائیلی فوج پہ حملہ ہوا ہے جو خود اسرائیل کے وہم و گمان میں نہیں تھا۔